فیلڈ نوٹ بک میں جس ٹائم آپ فوٹوگرافس لیتے ہیں تو یہ اسکیچز وغیرہ سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک 3D پکچر وغیرہ اور اس میں آپ کو کلرڈ پکچر وغیرہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن فوٹوگراف جو ہے وہ کبھی فیلڈ اسکیچ کا جو ہے اس نے کہا کہ وہ کبھی اس کا ریسیپروکل نہیں ہو سکتا, لیکن اسٹل آپ کو ورتھ وائل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس ایریا میں جس سیمپل لے رہے ہیں یا جس پیتھولوجی کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے آپ فوٹوز لے لیں. ٹھیک ہے, تو فوٹوز کے لیے آگے یہ نیچے جو ہے اس نے یہ ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے, آپ خود پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, کہ SLR ہو, DSLR ہو, فلانی چیزیں ہو. ٹھیک, تو یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ آپ تک ہے کہ آپ کون سے کیمرے سے اس کی پکچر لے رہے ہیں. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ آگے بلٹ پوائنٹس ہیں. ان بلٹ پوائنٹس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یار پکچرز لی کیسے جاتی ہیں. تو فرسٹ اس نے کہا کہ فرسٹ جس ٹائم آپ کسی لوکیلٹی میں جاتے ہیں جو نئے ایکسپوئر پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو فرسٹ پکچر آپ جرنل اس کی لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جس ٹائم آپ سیریز میں انہیں کمپیوٹر میں جس ٹائم انہیں ایڈ اپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ لگے کہ یار اچھا یہ اس سے آگے کے جو آنورڈ ہیں وہ نمل گارج کے آئیں گے, یا پھر اس کے آنورڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ نیلوا گارج کے ہیں, یا پھر کھیوڑا گارج کے ہیں, یا پھر آپ کے ہرنوئی کے سیکشن کے ہیں, شیروان کے سیکشن کے. تو فرسٹ پکچر جو ہے وہ موسٹلی جو ہے آئیڈیلی یہ ہے کہ اگر آپ جیوگرافی کسی لوکیشن کی جہاں پہ سٹی کا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کی پکچر لے لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ یار کہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے آگے جو آنورڈ فارورڈنگ ہوں گے نا فوٹوگرافس تو وہ کس سیریز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک, تو اس کے بعد کسی بھی فیچر کے جس ٹائم آپ لے رہے ہیں, آپ کسی فارمیشن کا دیکھ رہے ہیں تو ایک اس کے جنرل ویوز کے پکچر بھی لیں, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈفرنٹ ویوز کے آپ اس کے کلوز اپ بھی لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے زوم ان کر کے ایک ڈفرنٹ پورشن کے. ایک یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل یہ ہے ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک اس نے جنرل اوور آل اس ایریے کی پکچر لی تھی. ٹھیک, اس کے بعد آپ انسرٹ میں آگے یہاں پہ لے لیں. آپ دیکھیں جہاں پہ جیسا یہ والا پورشن ہے, ٹھیک ہے, یہ وائٹ اس میں آپ کے پاس وہ آ رہی ہے, انکلوژن سی آ رہی ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو ایک یہ کہ آپ جنرل اوور آل اس لیتھولوجی کی لیں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کے اندر جو انسرٹس ہیں جو امپورٹنٹ پورشن ہے ان کو آپ لیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ بعد میں یہ آپ کی فگر نمبر 1 ہو جائے گی, پرائم فگر. ٹھیک ہے, یہ آگے سب سیٹ اے ہو جائے گا, یہ بی ہو جائے گا, یہ سی ہو جائے گا, یہ ڈی ہو جائے گا. ٹھیک ہوگی. تو جس ٹائم آپ ڈسپلے کریں گے تو ڈسپلے میں آپ نے فگر نمبر 1 کیا ہوگا. اس کے بعد یہ آپ نے یہاں پہ سمپلی چھوٹے چھوٹے باکسز بنا کے اس میں ABCD کر دیں گے. ٹھیک, تو تاکہ اس بندے کو پتہ لگے کہ آگے جو فگر نمبر A ہے وہ اس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے, فگر نمبر B جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے, C اور D. سمجھ آئی؟ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ لائٹنگ کنڈیشن کو ٹیک ڈاؤن کریں تو بیسٹ ویو انڈر سنی کنڈیشن از آفن ود دا سن بیہائنڈ یو. ٹھیک ہے, یہ تو ہے کہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ سن اگر فیسنگ ہے آپ کی طرف, آپ کے لینس کی طرف فیسنگ ہے تو وہ آپ کو سارے کے سارا وہ فلیئر مار دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو سن اگر آپ کے پیچھے ہے کیونکہ آپ پکچر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو جس کی پکچر لی جاتی ہے چاہے وہ انسان ہے یا پھر وہ کوئی آپ کے پاس ایکسپوئر ہے یا فاسلز ہیں, ٹھیک, اس کے اوپر سن جو ہے وہ پڑنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو مطلب ایک بچوں والی بات ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. کلاؤڈی کنڈیشن میں اس نے کہا پرووائڈ اے مور ایون لائٹ بٹ سنی کنڈیشن کین شو سم جیولوجک فیچر بیٹر. کلاؤڈی کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فلٹر لگا ہوتا ہے, اس کو کلاؤڈز کا فلٹر لگا ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے اس میں جو لائٹ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ سیم بیم آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک, جبکہ سنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ برائٹ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. جیسا وہ نہیں ہوتا, بعض کیمرے وداؤٹ فلیش آپ یوز کریں تو اس کے ڈفرینٹ ایکسپوئر کی آپ کے پاس ڈارکر پکچر آئے گی, جس طرح یہ اوپر ٹاپ والا اے, جبکہ اسی کو اس نے جو بی میں آپ دیکھیں تو وہ اس نے اگر وہاں پہ فلیش یوز کی ہوئی ہے یا پھر اس میں جو ہے ایکسٹرا لائٹنگ یوز کی ہوئی ہے یا ریفلیکٹر یوز کیا ہوا ہے جس کے ساتھ اس کے اوپر لائٹ پڑ رہی ہے. ٹھیک, تو اس کی وجہ سے وہ دیکھیں اس کا کلر انہینس ہو گیا, اور اس میں جو فیچر ہے وہ زیادہ آپ کے پاس انہینس دکھائی دیتے ہیں, جبکہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے اوپر یہ ڈارکر کلر میں آپ کے پاس اتنا انہینس دکھائی نہیں دیتا.
تو اگر لائٹنگ کنڈیشن پور ہو تو پھر آپ کیا کریں، پھر آپ سیورل شاٹ لیں یا ڈفرینٹ سیٹنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ سیٹنگ کیمرہ کی سیٹنگ کے ساتھ، اسے ود فلیش لے لیں، وداؤٹ فلیش لے لیں، پھر اسے جو ہے اسے مینولی اسے زوم ان کرنے کی، اسے کیا نام برائٹن کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ زیادہ جو ہے یوز ٹو ہوں گے ڈی ایس ایل آرز وغیرہ کے ساتھ، تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ آپ پروفیشنل فوٹوگرافی میں وہ کیسے اس کا ایکسپوجر وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک، اس میں ڈفرینٹ موڈ ہوتے ہیں کہ جو جس ٹائم آپ ڈیجیٹل کیمرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک آٹوز والے ہم نارملی آٹو کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کے علاوہ ہوتے ہیں وہاں پہ پی یا پھر اے لکھا ہوتا ہے. اے جو ہوتا ہے وہ پرچر ہوتا ہے. پرچر آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں. تو پرچر اوپن کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ جتنا اوپن ہوگا اتنا میکسیمم لائٹ وہ فوٹو لینس کے اوپر جو فلم ہوتی ہے اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا پرچر کو آپ کلوز کرتے جائیں گے اتنا وہ جو ہے فگر ڈارکر ہوتی جائے گی. ٹھیک، اس کے علاوہ جو ہے آپ پرسنل میں جا کے اس کا ایکسپوجر وغیرہ، آپ اس کی فریم ریٹ، آپ اس کا فوکل لینتھ وغیرہ یہ ساری چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو وہی اس نے کہا کہ پور لائٹنگ کنڈیشن میں آپ اس میں دیکھ لیں کہ ڈفرینٹ اسپیکٹ میں آپ اس کی پکچرز وغیرہ لے لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے لائٹنگ late in the day and early in the morning can bring out small and medium scale topography features such as trace fossils and sedimentary feature. تو لو اینگل لائٹ جو ہوتی ہے جو ارلی مارننگ کی ہوتی ہے، جس ٹائم مطلب سورج لگنے سے پہلے وہ جو وائٹش کلر ہوتا ہے یا پھر سورج غروب ہونے کے بعد وہ ایک آپ کے پاس ایک وائٹش سی لائٹ رہتی ہے، تو وہ بہت اپروپریٹ ہوتی ہے ڈیٹیل فوٹوگرافی کے لیے. کہ اگر آپ کوئی مائکرو فوٹوگرافی کر رہے ہیں، کسی فاسل وغیرہ کی فوٹوگرافی کر رہے ہیں، تو وہ بڑی ایون لائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس وہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں کسی راک ایکسپوجر کی، تو وہ بڑے اچھے سے کیپچر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو ٹائم جو ہیں بڑے بیسٹ ٹائم ہے پکچر لینے کے لیے. تو اگر اس نے کہا کہ آپ امیج انالیسس کے لیے فوٹوگرافس یوز کر رہے ہیں تو اس کی کوشش کریں کہ اس کے جو ایجز ہیں وہ ڈسٹارٹ نہ ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس نے یہاں پہ بتایا کہ جو آپ پکچرز لیں ود دا لینس سیٹ ٹو 50 mm اور لانگر فوکل لینتھ کے ساتھ. تو یہ جس ٹائم آپ کو ویسے شاید زیادہ ہی پتہ ہوگا ڈی ایس ایل آر کے ساتھ جو لوگ یوز ٹو ہیں انہیں زیادہ پتہ ہوگا کہ اس کی جو فوکل لینتھ جو ہے وہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو وہی جو میرے نزدیک یہ ہے کہ جو آپ وہ پی والا موڈ یوز کرتے ہیں، پی ہوتا ہے پرسنل. ٹھیک ہے، آٹو یہ ہوگا کہ آٹو وہ آٹومیٹیکلی لائٹ کو ایڈجسٹ وغیرہ کر کے تو اس کا فوکل اور اس کا جو پرچر وغیرہ نا وہ خود آٹومیٹیکلی اس کو بیلنس کر دیتا ہے. جبکہ آپ پرسنل میں جاتے ہیں تو وہ پھر ساری چیزیں آپ کو خود کرنی پڑتی ہیں. تو وہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں تو وہ اس میں فوکل لینتھ اور اس کا پرچر وغیرہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اسے سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ وہ کس طرح کی وہ پکچر لینا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ لو لائٹ کنڈیشن میں ٹرائیپوڈ یوز کریں. اگر آپ کے پاس ٹرائیپوڈ نہ ہو تو کسی جو کیمرہ ہے اس کو کسی راک کے اوپر رکھ کے آپ اسے ٹائمر وغیرہ آن کر دیں، یا پھر ریموٹ شٹر ریلیز بھی ہوتے ہیں جو لیٹسٹ کیمراز ہیں. جس طرح یہ میرے پاس فیلڈ کا جو کیمرہ ہے یہ بلوٹوتھ وائی فائی کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے موبائل کے ساتھ. موبائل میں اس کی ایپ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس ایپ کے تھرو جو ہے وہ آپ کو اسکرین کے اوپر وہ سارا اس کا لینس کا ویو بھی دکھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک، تو آپ اپنی مرضی سے وہاں پہ زوم ان زوم آؤٹ کر کے، مطلب فوکس ان فوکس آؤٹ کر کے، تو آپ وہاں سے اس کی ریموٹ پکچر لے سکتے ہیں. میجر جو بات یہ ہے کہنے کی، یہ جو ٹرائیپوڈس ہیں یا پھر آپ راک کے اوپر اسے رکھ رہے ہیں، کسی سٹینڈ کے اوپر رکھ رہے ہیں تاکہ لو لائٹ کنڈیشن میں ڈسٹارشن نہ ہو. ٹھیک ہے، برائٹ لائٹ میں ڈسٹارشن ہو تب بھی جو فیچر ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے ڈیٹیل کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کوئی انسانوں کی یا پھر جانوروں کی تصویریں نہیں لینی ہوتی کہ وہ ہلکا سا بلر بھی ہو گیا تو خیر ہے. آپ نے کسی راک یونٹ کی اگر فار ایگزامپل سینڈ سٹون ہے تو اس کی آپ پکچر لے رہے ہیں تو آپ کو اگر وہ بلر ہو گیا تو وہ سارے آپس میں جو گرینز ہیں وہ مکس اپ ہو جائیں گے. ٹھیک، تو بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹرائیپوڈ وغیرہ یوز کریں. تو اگر آپ ایسی کنڈیشن میں یوز کر رہے ہیں جہاں پہ ویدر کنڈیشن ہے جس میں رینی فارسٹ وغیرہ ہے، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ واٹر پروف کیمرہ ضرور لیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہیں کافی لیٹسٹ جو واٹر پروف بھی ہیں، انڈر ڈیپتھ بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسے سوئمنگ میں بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. صحیح ہے.
تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بہت سارے فوٹوگراف لے رہے ہیں ایک سیکوینشل آرڈر میں، جس طرح شیل بیڈس کے لے رہے ہیں یا فائن اسکیل ڈیٹیل کے لے رہے ہیں، تو جو فوٹوگرافس ہیں وہ اس نے کہا اسٹریٹیگرافک آرڈر میں لیں تاکہ بعد میں آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، اسٹریٹیگرافک آرڈر یہ کہ پھر پہلے اولڈر ٹو ینگر ٹو ینگر ٹو ینگر ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ اس کو جو ہے آپ اس کو ایسا کریں کہ آپ کسی ایک سیکوینس میں رکھیں، یا چاہے ینگر ٹو اولڈر کر رہے ہیں یا اولڈر ٹو ینگر کر رہے ہیں، تاکہ بعد میں آپ انہیں سیکوینس کے ساتھ ڈال سکیں. اس کے علاوہ جو ہے وائڈ کنفیوژن کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر وہاں پہ کسی فاصل وغیرہ کو جہاں پہ آپ پکچر لے رہے ہیں اس پکچر کے اوپر اگر آپ مارکنگ کر دیں، ٹھیک ہے، کریکشن فلوئڈ کے ساتھ، یا پھر وہاں پہ کوئی مارکر پین کے ساتھ آپ اس راک کے اوپر مارکنگ کرتے جائیں، تو وہ آپ کو لیٹر آن، کیونکہ اس ٹائم تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ میں نے پکچر لے لی ہے، یہ فلاں چیز یہ فلاں چیز یہ تو لیٹر آن جس ٹائم آپ آ کے دیکھتے ہیں تو وہ ساری کھچڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہ دو طریقے ہیں، یا تو اسے آپ سیکوینشل آرڈر میں کریں یا پھر آپ اس کو اوپر مارکنگ کر دیں. تو سٹانس میں اس نے کہا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ایگزیکٹلی پرپینڈیکولر ٹو دا آبجیکٹ کھڑے ہوں اور اس کی پکچر آپ لیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اگر یہ آپ کے پاس وہ فیچر ہے تو آپ اس کے ایگزیکٹلی پرپینڈیکولر لیں. ٹھیک ہے، اینگولر نہ لیں، اینگولر کی وجہ سے وہ بعض دفعہ جو ہے آپ کے پاس وہ النگیٹڈ فارم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس کو ایگزیکٹلی 90 ڈگری کے اوپر آپ اسے پکچر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لو لائٹ کنڈیشنز میں آپ یوز کر سکتے ہیں کہ وائٹ پیجز کو یا ریفلیکٹیو لائٹ جو آپ شیڈو پورشنز ہوتے ہیں نا، تو اس میں آپ جو جس طرح اکثر گاڑیوں کے فرنٹ پہ وہ نہیں ایک اسکرین کور آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ چمکیر سی ہوتی ہے، آپ گزرتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیا رہا ہوتا ہے، اوپر سے جو سن لائٹ آ رہی ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ بیک کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے بیگ میں کوئی ریفلیکٹر ہے تو اس کو آپ یوز کر کے تو اس کے اوپر آپ انہینس کر سکتے ہیں اس پورشن میں جو لائٹ ہے اس کو. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ میں یہ جو امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ یہ ہے، یہ اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں، یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی جس ٹائم آپ پکچر لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اسپیشلی جیولوجی کی پکچر، تو اس میں ریفرنس مسٹ ہے. وداؤٹ ریفرنس وہ آپ کی پکچر جو ہے وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے، اب یہ پکچر جس طرح آپ دیکھ لیں، اب اس میں اس نے کوئی بھی ریفرنس جو ہے نہیں یوز کیا ہوا. یہ ریفرنس کے طور پہ اس نے اپنی طرف سے تو یہ پیبل رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے کیا پتا، آپ کو کیا پتا یہ پیبل کا سائز کیا ہے، کیا پتا یہ جو ہے آپ کے ہاتھ کے برابر ہو. ٹھیک ہے، وہ جسے ان کو مسلاٹا کہتے ہوتے ہیں، لیکن اس نے پکچر دور سے لی ہو تو اس لیے یہ ایک پیبل کے طور پہ لگ رہا ہے. اب اس پکچر میں دیکھیں میجر ایشو یہ جو آ رہا ہے، وہ میجر ایشو یہ آ رہا ہے کہ اس میں سکیل نہیں ہے. سکیل جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ڈیفینیٹ جو فگرز ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ بنایا جاتا ہے. ڈیفینیٹ فگرز یہ جن کا سائز آلموسٹ ڈیفینیٹ ہی ہوتا ہے، جس طرح آپ کے پاس پین ہو گیا یا مارکر ہو گیا، تو یا پھر آپ کا جیولوجیکل ہیمر ہے. جو جیولوجیکل ہیمر ہے وہ آپ کا تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایک ہی اسپیسیفکیشن کی اس کی ہوتی ہے. ٹھیک، یا پھر آپ اس کے لیے یوز کر دیں کوئی سٹاف وغیرہ یوز کر لیں اگر بڑے ایکسپوجر پہ ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل 2-3 منزلہ اونچی آپ کے پاس ایک ایکسپوجر ہے، اس کی جیسے آپ فگر لیں، اس کے جیسے فوٹو لیں گے تو ساتھ میں آپ اپنا جیولوجیکل پرسن جو آپ کا فیلڈ پارٹنر ہے اس کو کھڑا کریں گے. ٹھیک، یا پھر آپ کے پاس جیک اپ سٹاف ہے جس کی ہائٹ آپ کو پتا ہے، کیونکہ لیٹر آن اگر آپ اس ایکسپوجر کی رفلی تھکنس فائنڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں کراس ریفرنسنگ میں، کہ یہ جو جیک اپ سٹاف ہے وہ آپ کے پاس 2 میٹر کا آپ کے پاس جیک اپ سٹاف تھا، تو اسی کے اوپر آپ ایک میں ٹھیک، یہ فار ایگزامپل کوئی ایکسپوجر تھا، اس کے آگے آپ بندہ کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک، اس کے پاس آپ کے پاس یہ سٹاف پکڑا ہوا ہے، تو اس سٹاف کو لیٹر آن آپ جیسے کہ کورل وغیرہ میں جائیں یا ڈیجیٹل وہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہیں، اس میں یہاں کی آپ لائن لے لیں اس کے مطابق. ٹھیک ہے، اسے آپ اوپر پروسیڈ کرتے جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا رفلی کہ یہ کتنے میٹر. فار ایگزامپل یہ 2 میٹر تھا تو یہ آپ کے پاس کتنا ہو گیا، یہ آلموسٹ آپ کے پاس 6 سم تھنگ، ٹھیک ہے، اتنے میٹر کا بن گیا. تو
مین چیز یہ ہے کہ اسکیل مسٹ ہونا چاہیے. اسکیل کوئی رینڈم چیز بھی نہ ہو. ٹھیک ہے کہ آپ جیسے اس بندے نے جیسے پیبل رکھا ہوا ہے, پیبل کا کیا پتا, پیبل ویریس سائزز کے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یا تو آپ پین نائف رکھ سکتے ہیں, جیسے آپ نے ہر فگر میں اس بک کی موسٹ فگر میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوئز نائف اس نے رکھا ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ سوئز نائف کی وجہ سے اس کا ایک اسٹینڈرڈ سائز ہے آلموسٹ, یہ آپ کے پاس 3 انچز کا ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ سوئز نائف جہاں پہ رکھا ہوگا تو اٹ مینس کہ 3 انچز کا ہی یہ. اب اس کے اکارڈنگلی میں یہ آئیڈیا لگا سکتا ہوں کہ یہ آلموسٹ آپ کے پاس یہاں تک اگر رکھا جائے تو یہ یہاں تک آئے گا. ٹھیک, تو تقریباً 4 انچز کی اس کی تھکنیس ہے. ٹھیک, تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ڈیٹیل فوٹوگرافی کی ہوئی ہے, مطلب کلوز رینج میں فوٹوگرافی کی ہوئی ہے. یہ آپ کے پاس ایک جنرل ویو نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسے ایریا میں فوٹوگرافی کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے اسکیچ وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں, تو فیلڈ نوٹ بک میں اس نے یہی کہا کہ 1 کارنر میں آپ فوٹوگرافس اور کراس ریفرنسنگ وغیرہ اس کی لکھ لیں. ٹھیک ہے, کراس ریفرنسنگ کا میں نے آپ کو پچھلے چیپٹرز میں بھی بتایا تھا کہ ایک جس میں آپ فیلڈ نوٹ بک بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں آپ ایک تو اینڈ کے پیجز ہوں گے. ٹھیک ہے, جس کا ہو گئی ٹوٹلی یہ کہ وہ فوٹوگرافس کے ساتھ آپ نے اس کو ٹائٹل کیا ہوگا. ٹھیک, اس میں آگے فردر ہوگا, سیریل نمبر ہوگا. ٹھیک ہے, لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ جو اس کے ہو گئے, یا پھر اس کا لینس فیسنگ کس سائڈ پہ تھا, یہ ساری ڈیٹیلز وغیرہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ود ان ٹیکسٹ بھی اگر جس ٹائم آپ لکھ رہے ہیں کہ یار یہ کھیوڑا سینڈ اسٹون کے اندر, تو کھیوڑا سینڈ اسٹون کی جس ٹائم آپ وہاں پہ ڈیٹیل نوٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے آپ لکھیں گے اسکیچ نمبر 1 اس میں کا ہے, اور فوٹوگراف نمبر جو ہے وہ 5 اس کا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر جیسے آپ کھیورائٹ کا ایک جو ہے اسپیسیفک بیڈ ہے, اس میں سالٹ رینج کی ٹاپ پہ اور کھیوڑا سینڈ اسٹون کی بیس پہ igneous intrusion ہے کھیورائٹ, تو آپ اگر اس کا سمپلی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی آپ ریڈنگ کر رہے ہیں, تو اس کی آگے یہ کراس ریفرنسنگ میں ہو کہ اسکیچ نمبر کون سا ہے اس کے ساتھ اور فوٹوگراف نمبر کون سا ہے. وہی اس نے کہا کہ ایک پیج آپ مختص کر لیں اسی کے لیے جس میں آپ اس کے لیبل پارٹیکولر فیچرز آن دا فوٹوگراف جو ہے وہ آپ اسے کر دیں. ٹھیک, کہ اس فوٹوگراف کے اندر جو ہے وہ پارٹیکولر فیچر اس میں یہ آگے یہ جو ہم نے یہ پیج بنا رہے ہیں یہاں پہ اینڈ میں آپ یہ ایک بنا سکتے ہیں ڈسکرپشن کا. ٹھیک ہے, جو اس کے اندر کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں. تو اس نے یہ کہا اینڈ میں کہ assuming you are using a digital camera check. ٹھیک ہے, ایک ڈیجیٹل کیمرہ آپ یوز کر رہے ہیں تو کیمرہ ڈسپلے اسکرین جو ہے the exposure will be the exposure and as far as possible that the focus is okay before you leave the locality so that you can take another photograph if necessary. پتہ نہیں ہے فضول سی کوئی بات اس نے لکھی ہوئی ہے کہ یار اس کا جو ہے جو ڈسپلے اسکرین ہوتی ہے اسے آن رکھیں تاکہ دوبارہ آپ جو پکچر لینا چاہیں تو وہ ایزیلی آپ وہیں پر لے سکیں. تو یہ ہو گیا پکچرز کے ساتھ. اس میں کوئی پوچھنا ہے کوشچن آپ نے؟ ہلو. نو سر. ہاں, مطلب یہ تو ایک جنرل نو سی ہے, سر. اس سے زیادہ انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا کہ یار اچھا فوٹو کیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی کرتے ہیں سیمپلنگ کے بارے میں. سیمپلنگ جو ہے وہ موسٹ کروشل پارٹ ہوتا ہے فیلڈ کا. ٹھیک ہے, اب آبویس سی بات ہے, آپ کہیں پہ گئے ہیں, اس کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے. جس طرح یہ میٹامارفک راک کی ہم بات کر رہے تھے, یا اگنیس کی بات کر رہے تھے, سیڈیمنٹری کی بات کر رہے تھے, اس میں بار بار ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یار ان کیس اگر آپ فیلڈ پہ اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تو یہ کوئی اتنا بگ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے اس کے میجر فیچر جو ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس میں کوئی میجر چیزیں آ رہی ہیں, کوئی ایمبیگوٹی آ رہی ہے, کوئی فاسلز ہیں, ان کا آپ اسکیچ وغیرہ کر دیں. ٹھیک ہے, اور اس کا فوٹوگراف بھی بنا لیں. لیکن دی موسٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا سیمپل لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, یہی ہم اس سے پہلے کہتے رہے ہیں کہ آپ نے ان دی اینڈ
آپ اس کا سیمپل لے آئیں تو وہ آپ اس کا جس ٹائم لیب انالیسس کریں گے تو وہ آپ کو ساری مارفولوجی اس کی بتا دے گا. یہی میں پچھلے چیپٹر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میٹامورفک راکس کو جو ہے وہ فلی آپ اس کی مارفولوجی جو ہے اس کی منرالوجی جو ہے وہ آپ وہاں پہ ڈسکور نہیں کر سکتے فیلڈ پہ. تو آپ اس کے میجر ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں آپ انہیں ریڈ آؤٹ کر کے تو اس کے مطابق اسے فیلڈ نیم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح وہ میٹا سیڈیمنٹری تھا یا میٹا کاربونیٹ تھا, میٹا لائم اسٹون تھا. ٹھیک, تو آپ اسے فیلڈ نام دے کے تو آپ اس کا سیمپل جس ٹائم واپس لے کے آئیں گے تو آپ اپنے کلیگ کے ساتھ اپنے ٹیچر کے ساتھ آپ اسے ڈسکس کریں گے یا پھر اسے لیب میں بھیجیں گے تو وہ پھر آپ کو فلی اس کا جو کیمیکل انالیسس کر کے بتائے گا کہ اس میں کمپوزیشن کیسی کیسی ہے. تو وہی بات اس نے کہا کہ یہ ایک کروشل چیز ہوتی ہے کیونکہ جس ٹائم آپ فیلڈ سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ان ہینڈ جو ریئل فیلڈ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو آپ کے پاس فیلڈ نوٹس آ گئے, ٹھیک ہے, فوٹوگرافس آ گئے, اور اس کے علاوہ آپ کے سیمپلس ہوتے ہیں. ٹھیک, تو موسٹ آف دا ٹائم اس نے یہی کہا کہ ہم لوگ جو ہے کسی بھی فیلڈ کا کسی بھی جگہ پہ جیسے ہم فلی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کسی ایکسپوئر کو تو اس کا ہم نے اینڈ ٹاسک کے طور پہ رکھا ہوتا ہے کہ جی سیمپل لیں گے. ٹھیک ہے, موسٹلی جو ہے ہماری فیلڈ میں جو ہم آپ کی ڈپارٹمنٹل فیلڈ لے کے جا رہے ہوتے ہیں سیمسٹر فیلڈ, اس میں بھی یہی ہوتا ہے. ہم وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو پہلے لیکچر دیتے ہیں کہ یہ فلاں فارمیشن ہے, اس میں یہ فیچر ملیں گے, یہ فلاں کنڈیشن میں بنی, ٹھیک ہے, اس میں یہ فاصل ملے گا تو یہ والا ملے گا, وہ ساری ڈسکرپشن بتا کے ہم آپ کو کیا کہتے ہیں اچھا جائیں اب سیمپل کلیکٹ کریں. آپ سیمپل کلیکٹ کرنا لگتے ہیں اور ہم آپ کو کہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم آگے آگے چل رہے ہیں, آپ سیمپل کلیکٹ کر کے فوراً پہنچے. ٹھیک ہے, تو اس میں جس ٹائم آپ رش اپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ پرسنل بھی فیلڈ جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے ایک اہم لائبلٹی اور اسے نان سیریس چیز کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمیشہ ورتھ وائل ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کے اوپر ٹائم یوز کریں کیونکہ لیٹر آن جس ٹائم آپ وہاں پر سے سیمپل لے کے آگے ہیں اور آپ کی جو فیلڈ ہے جو فیلڈ پرپس ہے اس میں آپ کو اورینٹڈ سیمپل چاہیے اور آپ نے اس کے اوپر مارکنگ پراپر نہیں کی تو وہ آپ کا جو ہے وہ کچرا بن جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. تو وہ جتنا بھی آپ نے ٹائم یوز کیا تھا, آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا ہے, پیسے اسپینڈ کیے ہیں, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ روئن ہو جائے گا. تو کی پوائنٹ کنسیڈرنگ وائل ٹیکنگ دا سیمپل, تو سیمپل آپ کا انتہائی امپورٹنٹ ہے. جتنا امپورٹنٹ آپ کی فیلڈ ہے اس کے آپ یہ سمجھ لیں آپ کا ہاف پورشن جو ہے نا وہ سیمپل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے فیلڈ کے انالیسس تو آپ نے کر دیا. جیسے ہم ابھی پیپر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پروجیکٹ پہ جس پہ کام کر رہے ہیں اس کا منرل پروسپیکٹنگ کا, فیلڈ پہ جا کے تو میں نے اس کی میگنیٹک کی سیمپل لے لی, میگنیٹک کی ریڈنگ میرے پاس آ گئی. ٹھیک, لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ میں راک سیمپل بھی چاہیے. اگر راک سیمپل میں نے اس کی اپروپریٹ نہیں لی, ہم آگے اس میں ابھی چیپٹر میں پڑھیں گے جیو کیمیکل انالیسس کرنا ہے تو اس کے لیے آئیڈیل راک سیمپل کا سائز کتنا ہونا چاہیے, ڈفرنٹ انالیسس کے لیے ڈفرنٹ سائز ہونے چاہیے اس کے. ٹھیک ہے, اگر وہ اپروپریٹ نہیں ہوگا تو وہ سارا اسکریپ ہو جائے گا, آپ اس کو دوبارہ اس کے ساتھ کوریلیٹ نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آدھی ریسرچ جو ہوتی ہے وہ سیمپلز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ٹھیک, تو فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ آبجیکٹیو کیا ہے تاکہ آپ اس کے اکارڈنگلی سیمپل لیں. آبجیکٹیو جو ہے وہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہے, اسی کے مطابق آپ فیلڈ اکوپمنٹ بھی رکھ رہے ہیں, سیفٹی گیئر بھی رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لٹریچر بھی رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایریا بھی چوز کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کا جو فیلڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو اسی کے مطابق آپ سیمپل بھی لیں گے. اگر آپ جیو کیمیکل کا سیمپل لے رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس 200 گرام کا بھی انف ہے. ٹھیک ہے, اور جبکہ اگر آپ میگا فاسل پہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس ڈائناسور کی اس کا سائز کا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ فیشی انالیسس کر رہے ہیں تو وہ سیمپل کا سائز جو ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ آ جاتا ہے. تو آپ کا فیلڈ آبجیکٹیو فرسٹ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا سیمپل سائز کتنا ہو اور اس کی آپ نے سیمپل کی ٹائپ کیسی ہو. سیکنڈلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سیمپل ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہے اس فارمیشن کا کہ نہیں. ایسا نہ ہونا کہ اب جس طرح اس پچھلی پکچر میں, اس پکچر میں آپ یہ دیکھیں سی اور ڈی جو میں نے یہ انسرٹ مارک کیے ہیں, اس کے سمپلی سیمپل میں لے کے آ جاؤں اور میں سراؤنڈنگ کی نہ لے کے آؤں, میں ان دو کے میں سیمپل لے کے آ جاؤں, ٹھیک ہے, اور ان کو میں
کنسیڈر نہ کروں. ٹھیک, تو یہ تو ایک چھوٹی سی یہاں پہ اس کے اوپر کورنگ ہوئی ہے. یا فار ایگزامپل ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ ایک آپ کے پاس ڈائک ہے, تو جس ٹائم اسی کے بیس پہ آپ کریں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس پورے ایکسپوجر میں وہ ڈائک سی. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ اس کا پراپر ریپرزینٹیٹو تو نہیں ہے. پراپر میجر کیونکہ آپ کے پاس 80% جو ہے وہ یہ والا پورشن آ رہا ہے, جبکہ یہ آلموسٹ آپ کے پاس 15 to 20% ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ سیمپل اٹھا رہے ہیں تو آیا وہ اس کا ریپرزینٹیٹو ہے بھی کہ نہیں. تو the sampling resolution needed to be sampling resolution یہی ہے کہ اس کا سائز کتنا ہو, ٹھیک ہے, اس کا ویٹ کتنا ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ فریش سیمپل ہیں یا ویدرڈ ہیں, ٹھیک ہے, یا ان ویدرڈ ہیں. ٹھیک ہے, ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی فیلڈ کی نیچر کے اوپر. آپ اس کی ویدرنگ افیکٹ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ویدرنگ ایجنٹ ہے ایکزیومیشن ایسے کہا جاتا ہے, ایکزیومیشن ریٹ آپ چیک کر رہے ہیں کہ یہ جو ورلڈ میں ہے جس طرح ناگا پربت کا ایک اپرائزنگ وہ ہوتا ہے ریٹ اور ایک ایکزیومیشن ہے. ٹھیک ہے, کہ کس رفتار سے وہ اپرائز کر رہی ہے اور کس رفتار سے اس کی ویدرنگ کی وجہ سے کٹنگ ہو رہی ہے. تو نیٹ ریزلٹ ہوگا اس کی ہائٹ میں اس کا انکلوژن ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈز دا سیمپل نیڈس ٹو بی اورینٹیڈ کے بارے میں آگے جو فردر ٹاپکس آئیں گے اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اورینٹیڈ ہوتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے, اورینٹیڈ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے نارتھ ساؤتھ کی یا ڈپ اور اسٹرائک کی ڈائریکشنز ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس اپروپریٹ ٹولز ہیں فار دا جاب. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیڈیمنٹری میں ہیں اسے آپ کو چیزل چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ ریور بیڈ کے لے رہے ہیں تو ریور بیڈ کے لیے آپ کو لازمی بات ہے کہ آپ کو ایک کرنڈی ٹائپ کا چھوٹا شاول چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا میٹیریل ہو جس کے ساتھ آپ پک کر سکیں. تو یہ اپروپریٹ ٹولز آپ ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ پورشن وہ جگہ ریکارڈ کی ہے ایگزیکٹلی جہاں سے آپ نے سیمپل لیے. اس کی سیمپل کی بھی جی پی ایس لوکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں سے آپ پک اٹھاتے ہیں اس کا وہاں پہ آپ رکھ کے اس کی جی پی ایس لوکیشن دیکھتے ہیں. اس کی موسٹ آف دا ٹائم آپ اورینٹیڈ ہے تو وہاں پہ اسٹرائک اینڈ ڈپ وغیرہ بھی لیں گے. تو اسٹریٹیگرافک پریسیجن وغیرہ کے لیے کنٹامینیشن وغیرہ کے لیے وہ آپ نے اس کا یہ بھی ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو سیمپل ٹولز آپ نے یوز کیے ہیں, ٹھیک, اس کی بھی بارے میں لکھنا پڑتا ہے. کیونکہ آگے یہ جو پیلیو میگنیٹزم کے آتے ہیں نا سیمپل, اس میں آپ کنٹامینیشن نہیں افورڈ کر سکتے. اس میں اگر آپ ڈرل بٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ کنٹامینیٹ ہو جائے گا. کنٹامینیشن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ریزلٹ جو ہیں وہ فورجری کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ نے اس کا وہ لکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے انکنٹامینیٹڈ سیمپلز لیے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کون کون سے اکوپمنٹ یوز کیا. اس کے علاوہ اگر کوئی کنزرویشن ایشوز تو نہیں ہے, کوئی انوائرمنٹ والوں یا کسی کی پراپرٹی ہے جو جیسے فاسلز کے بارے میں کہا جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کے سیمپل آپ ایویں نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے. اس کے لیے پراپر پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. Selecting and labeling of samples, the size of the nature of the sample required depend upon the type of analysis you are performing. ٹھیک ہے, وہی بات کہ آپ کا جو انالیسز ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ فردر آپ کا جو فیلڈ کا آبجیکٹیو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سیمپل لینا اس کا سائز کیسا ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہی آپ کو ڈیفائن کرے گا کہ یہ آپ نے جو سیمپل لیا ہے یہ آیا ورٹیکل ہو یا ہاریزونٹل ہو. ایک سیکنڈ, گرمی آ جائے. اس کے علاوہ آپ جو کنسیڈر کریں گے وہ کہ لیتھولوجیکل ویریشن, ڈیپوزیشنل ریٹ, پراکسیمٹی جو ہے یہ باؤنڈری, سسپیکٹڈ ریپوٹیشن وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کراس کنٹیمنیشن کو آپ نے جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کسی سیمپل میں اس کے علاوہ جو اس کی سرفیس کا جو ہے وہ پورشن وغیرہ ایڈ اپ نہ ہو جائے. ٹھیک, کراس کنٹیمنیشن یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس ٹائم آپ کیمیکل انالیسس کر رہے ہیں تو اگر اس میں جیسے ہم نے واٹر کے سیمپل لیے تو واٹر کے سیمپل آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی باٹل میں جو کہ
آپ نے رائز کی ہوتی ہے پہلے ہی اس کے ساتھ ڈائلیوٹڈ HCl کے ساتھ، تاکہ اس کے اندر آلریڈی کوئی جو ہے بیچ میں کیمیکلز نہ ہوں. اس کو آپ جو ہے اس سے دھوتے ہیں. اس کے بعد آپ اس میں جس ٹائم واٹر کے سیڈیمنٹ کے سیمپل آپ لیتے ہیں نا، مطلب واٹر سیمپل لے رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو آپ نے فریج میں رکھ کے لے کے آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کول باکس میں آپ رکھ کے لے کے آتے ہیں، کیونکہ جس طرح ٹائم گزرتا جائے گا تو اس میں جو میفک راکس ہیں ان میں موسٹلی آپ کے پاس جو ہے آئرن وغیرہ کے جتنے میٹلز ہوتے ہیں نا، وہ ود پیسج آف ٹائم وہ رسٹی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آکسیڈائز ہو جاتے ہیں، رسٹی ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو بچانے کے لیے کراس کنٹیمنیشن یہ آپ نے اوائڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسے مائکرو فاسل، مالیکولر فاسل جو مزید آگے مالیکولز میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر ہائی ریزولوشن اسٹڈیز یہ ہے کہ آپ نے اس پورے بیڈ کی فل ہے 1 انچ پہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں نا، تو ان چیزوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے مسٹ کہ آپ کی کراس کنٹیمنیشن نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. آگے اب اس نے کہا کہ تھن سیکشنز کے لیے آپ کو کیا چاہیے. تھن سیکشن کے لیے جو آپ کو سیمپل چاہیے وہ آپ کے پاس 5x5 سینٹی میٹر کا ہو، مطلب 3 ڈائمینشن ہوتا ہے نا، کہ 5 سینٹی میٹر یہ ہو، 5 سینٹی میٹر آپ کے پاس یہ ہو، اور آپ کے پاس 10 سینٹی میٹر کا تھکنس ہو. یہ چیزیں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں سے اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں گا تو میں موسٹلی آپ سے یہی پوچھوں گا کہ تھن سیکشن کے لیے آئیڈیل سائز اس کا کیا ہے، جیو کیمیکل انالیسس کے لیے سیمپل کا سائز کیا ہونا چاہیے. یہ آپ کو ساری عمر یاد رہیں گی اور ساری عمر آپ کے کام ہی آئیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ اسے یاد کر لیتے ہیں تو وہ اس نے کہا 10x5 سینٹی میٹر کا جو ہے وہ سفیشینٹ ہوتا ہے تھن سیکشنز کے لیے، پرووائڈیڈ کہ اگر وہ زیادہ کورس گرین نہ ہو. اگر کورس گرین ہوگا تو وہ obviously آپ کو اس کا سائز تھوڑا زیادہ انکریز کرنا پڑے گا. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ جو راکسا ہے، اگر آپ نے تھن سیکشن بنانے کا طریقہ دیکھا ہو تو اس کو بیسیکلی ایک سائڈ پہ آپ کے پاس یہ رینڈم شیپ کا ہوتا ہے. اسے ایک سائڈ پہ پہلے آپ اسے ایک آری کے ساتھ، جو کہ راکسا ہوتی ہے الیکٹریکل آری، اس کے ساتھ کٹ کر کے اس کا ایک فیس جو ہے وہ آپ اس کا پلین کر دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر آپ گلاس کو جو ہے وہ چپکاتے ہیں ہیٹ اپ کر کے. ٹھیک ہے، اس راک سیمپل کو ہیٹ اپ کر کے اس پہ چپکاتے ہیں. پھر اس کا پیچھے کا پورشن جو ہے اس کو آپ ریموو کرتے ہیں. پھر اسے آپ جو ہے گرائنڈ کرتے ہیں. اسے انتہائی فائن کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ سیکنڈ سلیب لگاتے ہیں. وہی اس نے کہا کہ کم از کم اس کا سائز اتنا ہو کہ اس راکسا میں ایزیلی اسے آپ کلیمپ کر سکیں. سیمپل پوزیشن اینڈ شیپ اف نیڈیڈ ٹو بی اورینٹڈ. تو اگر ڈیفارم راک آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی یوزفل وے یہ ہے کہ آپ 2 سے 3 اس کی تھن سیکشن بنائیں. ٹھیک ہے، رائٹ اینگل ٹو ایچ ادر سو سلائٹلی لارجر سیمپل میں بی ایکوائرڈ. اگر ڈیفارم راک ہے، اس کے اندر جو ہے ڈیفارمیشن ہے، کوئی کریکس وغیرہ پڑے ہیں یا پھر اس کے اوپر فالٹنگ فولڈنگ کا افیکٹ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس کا سائز اتنا بڑا رکھیں کہ یہ آپ اس کی ایک اس طرح، اور سیکنڈلی آپ اس طرح یہ ہے کہ 2-3 سیمپل رائٹ اینگل ٹو ایچ ادر آپ اس کی تھن سیکشن بنا سکیں. تو اٹ مینس کہ اگر نارمل میں آپ کے پاس اس تھکنیس وغیرہ یا اس کی ڈائمینشنز کا اپروپریٹ ہے، تو یہ آپ اگر یہ ایک تھن سیکشن کے لیے، تو اگر آپ اس میں سے 3 بنا رہے ہیں تو اس کا سائز اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آلموسٹ اس کا 3 ٹائم ہو. ٹھیک، سمجھ آئیے اس کی. پھر ہوتی ہے جی اورینٹڈ سیمپل. اورینٹڈ سیمپل جس کا میں پیچھے ذکر کر رہا تھا. اورینٹڈ سیمپل آپ کو چاہیے کیوں ہوتے ہیں؟ ینگنگ ڈائریکشن اینڈ اپروکسیمیٹلی اورینٹڈ سیمپل جو ہے اس میں یہ کہ اگر آپ سیڈیمنٹری راک کی بات کریں اور اس میں آپ فیشیز انالیسس کریں، تو ینگنگ ڈائریکشن میں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سیڈیمنٹ کی جو فیشی ہے وہ کس طرح موو کیے، مطلب ارلی پیلیوسین میں کیا کنڈیشن تھی سی کی. ٹھیک ہے، اور لیٹر جو ہے وہ ایوسین میں اس کی کیا کنڈیشنز آ رہی ہیں. تو ینگر ایج میں آپ جس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ اورینٹڈ سیمپل چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جس ٹائم آپ سیمپل لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسٹ آف دا آئیڈیل کیسز میں یہی ہے کہ آپ کی جو بیس ہوتی ہے، بیس کے اوپر ہیوی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کورسر گرین ہوتے ہیں، اوپر فائنر ہوتے ہیں، اور مزید فائنر ہوتے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ آپ کو اورینٹڈ چاہیے ہوں گے یہاں پہ سیمپل.
کہ آپ انہیں اورینٹ کر دیں کہ وہ کہ اس کی ٹاپ ڈائریکشن کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ انہیں نمبرنگ بھی کر دیتے ہیں 1 2 3 4. تو یہاں پہ آپ کو اورینٹڈ چاہیے ہوتا ہے. سیکنڈلی اگر آپ اگنیس راک کی کر رہے ہیں تو اگنیس راک کی اسٹڈی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کا فلو کی انالیسس کر رہے ہیں کہ یار ارلی فلو کون سا تھا, لیٹر فلو کون سا تھا. تو اس میں بھی آپ کو اورینٹڈ چاہیے. اورینٹڈ میں آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ اس میں ایک ایرو کا نشان ڈال دیتے ہیں, یہ جیسے ہے نا, یہ ایک سیکنڈ, میرا خیال ہے یہ تھوڑا ایشو کرنا پڑ گیا. خیر دکھائی تو دے رہا نا آپ کو جو ایرو ہے؟ ہاں آ گیا. یہ یس سر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے شو کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک آپ نے یہ ٹاپ کی لگا دی اور آپ نے اس کی ڈائریکشن لگا دی. ٹھیک ہے. پرومیننٹ ہو تاکہ بعد میں جو ہے وہ یہاں پر سے ریموو آف نہ ہو سکے. آپ نے اچھے صحیح پرومیننٹ کر کے اسے لگانا. ٹھیک. تو اورینٹڈ میں ایک تو آپ اس کا ٹاپ ایرو لگا دیتے ہیں. جی سرفیس کی طرف ہوتی ہے. سوری, یہ ایرو کی ڈائریکشن مطلب اس کی ٹاپ سرفیس کی طرف ہوتی ہے. ہاں جی, ہم ینگنگ ڈائریکشن میں کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ینگنگ ڈائریکشن میں کر رہے ہیں تو obviously آپ نے یہ جو سیمپل آپ نے اس طرح لیے ہیں, یا آپ سیمپل لے رہے ہیں تو ہم اس کے اگر آپ ڈیٹیل فیشیز انالیسس کر رہے ہیں یا پھر آپ اگنیس میں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک, یا پھر میٹامارفک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویریشن کیسے آ رہی ہے, تو وہ obviously آپ اس کو جس ٹائم یہ لے رہے ہیں تو اس کا ٹاپ آپ نے کرنا ہے تاکہ واپس آ کے لیب میں آپ کو آپ جو ہے اس کو اسی فارم میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس میں میٹامورفک راک میں بھی آپ کو اس طرح نیڈڈ ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے موسٹ آئیڈیل یہ ہے کہ آپ اس کا نا ایک ٹاپ جو ہے اسے مارک کر دیں. ٹھیک ہے. یہ موسٹ پریسائز نہیں ہے لیکن ان اینی کیس یہ ہے کہ آپ کو واپس آتے ہیں تو آپ کی فیلڈ آبجیکٹیو کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ یار مجھے اورینٹڈ چاہیے تھے. تو اورینٹیشن کے لیے یہ ہے کہ آپ جس ٹائم راک سیمپل لے رہے ہیں تو اسے پلگ کرنے سے پہلے آپ وہاں پہ اس کی مارکنگ کر دیں. ٹھیک. تو اب آگے اس نے یہ طریقہ بتایا ہوگا کہ یار پریسائزلی اورینٹڈ سیمپل آپ لیتے کیسے ہیں. تو پریسائزلی اورینٹڈ کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے تو ایک پیس آف راک اس میں سلیکٹ کر دیں جو ایزیلی ایکسٹریکٹیبل ہو. جیسے یہاں پہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کا ریپرزینٹیٹیو ہو, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ ایزیلی یہاں پہ یہ کریک فارم میں تھوڑا لوز فارم میں یہ ایکسٹریکٹیبل ہے. ٹھیک ہے. تو اسے آپ ایکسٹریکٹ کر لیں, پھر اس کے بعد دوبارہ اسے واپس وہیں پہ لگا دیں اسی ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے. یا ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے اننے سے پہلے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مارکنگ کر دیں تاکہ جیسے وہ گرتا ہے تو موسٹلی اس کا اپ سائڈ ڈاؤن اور ڈاؤن سائڈ اپ ہو جاتا ہے. تو وہ بعد میں کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو آئیڈیلی یہ بھی ہے کہ اگر وہ آپ کو لوز وہاں پہ فریگمنٹ مل رہا ہے تو اس کو آپ جو ہے نا پہلے ہی اس کے اوپر مارکنگ وغیرہ کر دیں. تو کمپس وغیرہ یا کلائنومیٹر یوز کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ رکھیں گے. ٹھیک. آپ نے اس کی ایک رفلی اسٹرائک لینی ہے کہ وہ اس کی اسٹرائکنگ کس ڈائریکشن میں, اور اس کے اپوزٹ obviously آپ نے ڈپ اس کی مارک کر دی. ٹھیک. تو یہ اس نے یہ دیکھا کہ اس کا ایکسٹینشن کس سائڈ پہ اور اس کی جو ہے ڈپ obviously اس کی جو ہے پرپینڈیکولر ہوتی ہے. ٹھیک. سیکنڈلی اس نے یہ یہاں پہ گریڈ نمبر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ اس کا سیمپل نمبر ہے. ٹھیک. اور یہ اس کا ٹاپ ہے تاکہ اب جس ٹائم واپس جائے گا پیلیو کلائمیٹولوجی پیلیو میگنیٹزم کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے نا. سو گئے ہیں کس کے بارے میں سر؟ پیلیو میگنیٹزم کے بارے میں. یس سر پڑھا تھا ایسا. یہ بیسیکلی جو راکس کے اندر یہ جو آپ کے پاس فیلسک وہ ہوتے ہیں نا, کیا نام ہے, فیرو میگنیٹک منرلز,
یہ جس ٹائم واٹر چینل میں ہوتے ہیں جو اسمال کمپسز کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں، اور جس ٹائم یہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں تو وہ فکس ہو جاتے ہیں. تو یہ پولر ریورسل کا تو آپ نے سنا ہوا نا. تو یہ پولر ریورسل کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی موسٹلی یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ کب پولر ریورسل آیا تھا تو پیلیو میگنیٹزم یوز ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ اگر وہ اینشینٹ نارتھ جو ہے، مطلب جو اس میں نارتھ ملا ہے، ٹھیک ہے، جو سیمپلز کے اندر اس کی نارتھ کی ڈائریکشن اور کرنٹ نارتھ کی ڈائریکشن اگر سیم ہے تو وہ اس کی وہ کہتے ہیں نارمل پولیرٹی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی اور کرنٹ والے کی آپس میں اپوزٹ ہے تو یہ کہتے ہیں ریورس پولیرٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آبویسلی جس ٹائم آپ واپس جا کے اسے سیمپل رکھیں گے، تو جس ٹائم آپ سیمپل لیب میں رکھتے ہیں تو آپ اس کو ایگزیکٹلی واپس اسی ہی ڈائریکشن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ آپ کو ڈپ اسٹرائک، اس کا گریڈ ریفرنس تو خیر بعد میں میپ کے اوپر پلاٹ کرنے کے لیے چاہیے، اس کا ٹاپ، اس کے جو ہے اورینٹیشن، تاکہ وہ آپ واپس اسی ڈائریکشن میں رکھتے ہیں تو تب آپ کو جو ہے وہ ایگزیکٹ ویلیوز بتائے گا کہ وہ آیا جو ہے اس کی پولیرٹی ان راکس میں نارمل آ رہی ہے یا ریورس آ رہی ہے. کیونکہ اس کو آپ نے ذرا سا روٹیٹ کر دیا، کمپس ہے نا، اور وہ وہاں پہ لاکڈ ہوئی ہے. تو اگر آپ نے اسے ذرا روٹیٹ کر دیا تو یہ نارمل پولیرٹی سے وہ ریورس پولیرٹی میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو ریڈنگز ہیں وہی ساری جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہیں، آپ کے جو انالیسز ہیں وہ غلط آ رہے ہیں، وہ پچھلے جو انالیسز ہیں ان کے ساتھ نہیں میچ کر رہی ہوں گی. تو وہی اس کے کلائنومیٹر سے آپ ایک لائن آف اسٹرائک اور اس کی ڈپ ڈائریکشن وغیرہ اور وہ آپ اسے آپ نے لازمی مارک کرنا ہوتا ہے. تو پیلیو میگنیٹک میں موسٹلی وہ ڈرل یوز کرتے ہیں. تو ڈرل جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ڈائمنڈ ٹپ ٹیوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک شارٹ سا ڈرلر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ سے سیمپل لیے جاتے ہیں. اباؤٹ 2 سینٹی میٹر ڈائمیٹر کی وہ اس کی ٹیوب ہوتی ہے. اب یہ ڈائمنڈ کی ہوتی ہے اس لیے وہ جو ہے وہ اس کی ہارڈنس سب سے زیادہ ہے، تو اس میں کراس کنٹیمنیشن کے چانسز کم ہیں. جتنے آپ لو کلاس بٹ یوز کرتے جائیں گے تو اس میں کراس کنٹیمنیشن کا افیکٹ زیادہ آئیں گے، کیونکہ وہ جو میٹل ہے وہ اس راک کے ساتھ جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، تو اس کی بھی چنکس اس میں پڑتے جائیں گے. ٹھیک، کیونکہ یہ سارا تو جو ہے یہ جو فیرو میگنیٹک ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر بیس کر رہا ہے نا پیلیو میگنیٹولوجی. تو ان میں جو سوفسٹیکیٹڈ ہیں ان میں ایون کی جو یہ اسی کی چھوٹی فارم ہے، یہ جس ٹائم آپ کے پاس ویل ڈرل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ایکوفر ویل یا پھر ہائیڈرو کاربن ویل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اب جو ہے نا وہ ڈائمنڈ ڈرلنگ آتی ہے، وہ اورینٹڈ ڈرلنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اورینٹڈ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر انکلائن ڈرلنگ بھی آتی ہے آپ کے پاس. اب آپ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی آ گئی ہے کہ آپ ایک ہی ڈائریکشن میں ڈرل نہ کرتے جائیں، آپ اس کو آپ اورینٹیشن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. تو اورینٹیشن کب چینج ہوئی، اس کے اندر یہ جو ڈرل ہوتی ہے، ڈرل بٹ، ٹھیک ہے، جو اسے ڈرلنگ کر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر لگا ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک آٹومیٹک ایک انہوں نے کمپس بھی اس کے ساتھ اٹیچ کی ہوتی ہے، جو اس کی ڈائریکشن بتا رہی ہوتی ہے کہ ابھی ڈرل کی ڈائریکشن کون سی اس میں جا رہی ہے، یا وہ نارتھ میں جا رہا ہے یا ویسٹ میں جا رہا ہے یا ساؤتھ میں جا رہا ہے. سیکنڈلی جو ہے وہ اس کے اوپر اسپرٹ ببل کی وجہ سے اس کے لیول کا بھی بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک، تو ان ڈرلز میں یہ جو پیلیو میگنیٹک کے لے رہے ہوں گے تو اس میں آبویسلی وہ چیزیں اگر آپ ڈرل بٹ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی اس میں سیو ہو جائے گی ویلیوز. اگر نہیں یوز کر رہے تو آپ جو ہے بائی ہینڈ اگر کوئی سیمپل ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے مسٹ کرنی ہے کہ اس کی اسٹرائک، ڈپ، ڈائریکشن، یا آپ نے سمپلی یہاں پہ مارک کر دینا. باقی obviously آپ کے پاس سیمپل نمبر ہے، اس کی ڈیٹیل آپ نے کاپی میں نوٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی اسٹرائک کتنی ہے، اس کی ڈپ کتنی ہے، لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ واپس وہ کس ڈائریکشن میں تھا، آپ نے کہاں پہ کلائنومیٹر رکھ کے تو وہ ڈپ وغیرہ لی، تاکہ لیٹر آن آپ کو لیبارٹری میں ایزی ہو. ٹھیک ہو گیا. جیو کیمیکل انالیسس کے لیے اگر آپ کو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس موسٹ آئیڈیلی 200 گرام کا سیمپل از انف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ میجر مائنر ایلیمنٹ، ٹریس ایلیمنٹ، آئسوٹوپک انالیسس وغیرہ کے لیے یہ ویری تو اس کے لیے آپ جو ہے آپ کے پاس 200 گرام کا سیمپل وہ انف ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
میجر ایلیمنٹ یہ کہ جس میں ابنڈنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایلومینیم وغیرہ ہو گیا آپ کے پاس، آئرن وغیرہ ہو گیا، میگنیشیم ہو گیا، ٹھیک ہے. مائنر ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو تھوڑی لیس کوانٹٹی میں آپ کے پاس ملتے ہیں، ٹھیک ہے. کرومائٹ وغیرہ ہو گئے. ٹریس ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں جو انتہائی ریئر میں آتے ہیں، یعنی ریئر ایلیمنٹ بھی آپ کہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس گولڈ آ گیا، سلور آ گیا، ٹھیک ہے. تو آئسوٹوپک اسٹڈی وہی ہے، آئسوٹوپ کا آپ کو پتہ ہے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ہیونگ سیم اٹامک نمبر بٹ ڈفرنٹ اٹامک ویٹ، ٹھیک ہے. تو آئسوٹوپک اسٹڈی وغیرہ کے لیے یہ آپ کا 200 گرام کا جو سیمپل ہے دیٹ از انف. لیکن اگر آپ کے پاس کورسر گرین ہے یا پھر ہیٹروجینیس راک ہے، اس میں جو ہے میجر ویرائٹی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو 1 kg کا سیمپل لینا پڑے گا، تاکہ وہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی جیسے بات کی کہ وہ جو سیمپل ہے آیا وہ ریپرزینٹیٹو ہے کہ نہیں ہے اس پورے لیتھالوجی کا، ٹھیک ہے. تو آپ کوشش یہی ہوتی ہے آپ کی ہمیشہ کہ آپ فریش سیمپل آپ ایکوائر کریں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ویدرڈ ہے تو اس کے ویدرڈ میٹیریل کو آپ ریموو کر دیں. یہ جو آپ جس ٹائم جیو کیمیکل کے لیے آپ لے رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویدرنگ کی وجہ سے اس کی کیمیکلز میں جو کیمیکل سٹرکچر ہوتا ہے اس میں ویریشن آتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو فریش سیمپل چاہیے جو اسی ہی لیتھالوجی کا ریپرزینٹیٹو ہو. بعد میں اگر ایسیڈک رینز ہوئی ہوئی ہیں آپ نے اوپر ویدر سرفیس اٹھا لیے تو وہ اس کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے اس چیزوں کو ریموو کرنا، جتنا ویدر پورشن ہے اس کو آپ ریموو کریں. تو اس میں اس نے کہا بیسٹ انڈیکیشن جو ہے اس کے کلر ویریشن جو ہے وہ آپ کو ویدرنگ کا انڈیکیٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پیٹرن وغیرہ، فریکچر پیٹرن، ہارڈنس آف the rock tends to change according to the weathering. تو وہی اس نے کہا کہ پروڈکٹ آف ویدرنگ کی وجہ سے الٹریشن کیا جاتی ہے. تو اس نے کہا جیسے مڈ سٹون ہے نا، وہ جپسم کے کرسٹل میں کنورٹ ہو جاتا ہے ویدرنگ کی وجہ سے، ٹھیک. سمجھ آئیے آپ کو کہ ویدرنگ کی وجہ سے اس کی کیمیکل انالیسس چینج ہو جائے گا، اس کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو جائے گی. تو آپ کی جو جیو کیمیکل ریزلٹس ہوں گے وہ کلوز ٹو ریئلٹی نہیں ہوں گے. تو اس لیے آپ نے اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ ویدر سیمپل نہ آپ اٹھا کے لے کے آئیں. ویسے بھی ایک جنرل پریکٹس یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا بڑا سیمپل لے آئیں یار، اس میں سے بعد میں آپ کو ویدرنگ پورشن علیحدہ کرنا پڑتا ہے. تو ویدرنگ پورشن علیحدہ کر کے بھی آپ کے پاس 200 گرام جو ہے اس کی آپ اچھی خاصی ونڈو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کوشچن جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ میٹل آئسوٹوپس کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کوشش کریں کہ اس میں آپ کے پاس کنٹیمینیشن کے جو ہے وہ چانسز نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کنٹیمینیشن افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہی منرل ایکسٹریکشن کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ زرکن کے لیے کر رہے ہیں تو اونلی کیونکہ وہ تھوڑا لو ابنڈنس میں ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ 1 to 2 kg آف دا راک میں بی ریکوائرڈ. والکینک گلاس یا فیلڈسپار کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے 1 kg آپ کے لیے نف ہے. یہ آرگن ڈیٹنگ اور پوٹاشیم آرگن ڈیٹنگ جو ای ڈیٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جس ٹائم آپ ڈیٹنگ کے لیے سیمپل لے رہے ہوں گے تو وہ آپ کے پاس آئیڈیلی یہ ہے کہ وہ 1 kg کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے کہا پائروکلاسٹک یا سیڈیمنٹری راک کے جس ٹائم آپ سیمپل لے رہے ہیں تو اس امپورٹنٹ کہ آپ جو سیمپل لے رہے ہیں فرام دا بیس آف دا بیڈ لیں، ٹھیک ہے. coarser grain material that are more easily picked out will be most abundant there، ٹھیک ہے. کیونکہ بیس کے اوپر obviously آپ کے پاس جو ہے وہ coarser grain کے ہوتے ہیں، تو وہاں سے اگر آپ سیمپل لیں تو بہتر ہے. اگر فاسلس کے آپ لے رہے ہیں تو جو میگا فاسلس ہے تو obviously اس کے لیے تو آپ کو پورے کا پورا جو ہے ایک تو اس کی پریکاشنز بڑھی جاتی ہیں جس ٹائم آپ فاسل کے سیمپل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی سپورٹنگ میٹیریل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا ریپنگ پیپر بھی ہو، ٹھیک ہے. اگر وہ فریجائل ہے یا پھر نیڈس ٹو بی ڈرائی ہے تو پھر اس کے جو ریپنگ ہوتا ہے اسے ایک کلنگ فلم میں یا پھر فوٹو پلاسٹک فوڈ ریپ میں آپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ انہیں اگر ویٹ ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو انہیں ڈرائنگ کے لیے وہ جو نہیں ہوتا اکثر وہ اخبار وغیرہ میں آپ لپیٹ دیتے ہیں. آپ اس طرح کے اس پیپر میں اسے ریپ کریں گے تاکہ اس جو ہے وہ اس کے پانی کو وہ اسے سکھا دیں، ٹھیک ہے. اگر وہ ڈیلیکیٹ ہیں تو obviously پھر آپ اسے ببل ریپ وغیرہ میں اسے ریپ کریں گے،
ٹھیک ہو گیا. ببل ریپ کا تو پتہ نا، وہ اکثر موبائل وغیرہ یا کوئی بھی آپ ٹی وی اکوپمنٹ لیں تو وہ ایک ایئر ببل کے ساتھ کا ایک پیپر بنا ہوتا ہے جسے پٹانے کا بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ فریجائل کے لیے آپ کو مست چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. اگر بہت بڑے ہیں تو آبویسلی وہ کمرشل ویلیوز ہوتی ہیں ان کی، جس طرح ڈائناسور کا فاسل ہو، ٹھیک ہے، یا اسی طرح ڈائناسور کی کسی اور اسپیشی کا فاسل ہو، تو وہ جس ٹائم آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں تو ایک تو وہ پراپر آپ اس کی پرمیشن لیں گے، اور اس کے بعد ایکسٹریکشن کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو اگر کسی میوزیم والوں کو آپ کنسلٹ کریں تو وہ آپ کو وداؤٹ ڈیمیجنگ آپ کو ایک اچھا سیمپل نکال کے دے دیں گے. یہ میگا فاسل کے لیے. تو اگر آپ مائکرو فاسلز کے لیے کر رہے ہیں تو جس طرح آپ کے پاس تو فورامینیفیرس کو کہہ رہے ہیں، تو اگر اس کی ایوریج ابنڈنس ہے تو آپ کے پاس 200 گرام کا جو ہے سیمپل وہ از انف. جس طرح ہمارے پاس جو کیمیکل انالیسس کے لیے چاہیے تھا. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ڈائی ایٹمز ہیں یا نینو فاسلز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 10 گرام کا سیمپل بھی جو ہے وہ بہت ہے. ٹھیک ہے. مالیکولر فاسلز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس obviously بہت مالیکولر لیول کے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو سیمپل ہے وہ آپ کے پاس 2 سے 5 گرام کا جو ہے وہ انف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ریجن اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ فرسٹ یہ دیکھیں گے کہ آپ اس کو یہ نوٹ کریں کہ کلیکٹڈ فرام دا یونٹ دیٹ نیڈ لیبارٹری انالیسس. ٹھیک ہے. آپ مین لیتھولوجیکل یونٹ سے آپ اسے دیکھیں گے، مونولیتھک ہو کہ اس کی جو لیتھولوجی جو ہے وہ سیم ہی ہو، ایک ہی ہو، اس میں ویریشن نہ آ رہی ہو، تو وہاں پر سے آپ اس کی ریجنل سیمپلز وغیرہ لیتے ہیں. تو اس میں ہائی ریزولوشن آگے فردر جو آ جاتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ ہائی ریزولوشن سیمپل لے رہے ہیں تو وہ آپ سیمپلنگ کس طرح لیں گے. تو یہ سائٹ پہ اس کی جو فگر ہے یہ اس نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اوریجنلی آپ کے پاس اے میں یہ ایک کلف کا یہ پورا سیمپل لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہائی ریزولوشن میں یہ ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک اگر آپ اس کا فلی انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں، کہ آپ فل اس کی فیشل انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے لیں گے. ٹھیک ہے. ایک تو فرسٹ اپروپریٹ اپروچ یہی ہے کہ آپ اس کے ایجز پہ جائیں. ایجز کیونکہ وہ ایزیلی ایکسٹریکٹیبل ہوتے ہیں. اگر اس کے ایج کے بجائے یہاں پہ فردر اگر ویسٹ کیا نام ہے لیفٹ والی سائڈ پہ اگر موو کرتا ہے، یہاں پر سے نکالنا چاہتا ہے تو یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. اسے آپ یہاں پہ الیکٹرک سا وغیرہ بھی نہیں یوز کر سکتے. آپ چیزل وغیرہ یوز کر کے یہاں پہ آپ دونوں سائڈیں کٹ کریں گے تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ اس سائڈ پہ اس ایجز کے قریب جائیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ تھنگ یہ کہ وہ ریپرزینٹیٹیو ہو، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ ایزیلی ایکسٹریکٹیبل ہو. تو اس کے لیے ایک گریٹ کیئر اور پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ obvious سی بات ہے اتنا بڑا یہ تقریباً 1 میٹر 2 میٹر کا آپ نے سیمپل لے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسے سکون سے کرنے کا ہے. تو یہاں پہ آپ نے کلوزلی اسپیس آپ نے لے رہے ہیں سیمپل، بیسٹ یہی ہے کہ آپ پہلے اسے کسی وائٹنر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ پینٹ کے ساتھ اسے مارک کر دیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس نے جو ہے میٹر کے مارکنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 40 میٹر 50 میٹر. ٹھیک. تو یہ اس کی آپ پہلے مارکنگ کر دیں تاکہ آپ کو مارکنگ کے بعد اس کی پکچر وغیرہ لے لیں. ٹھیک. تو پھر اس کو آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ اس میں پورشن میں آپ اسے توڑتے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہائی ریزولوشن سیمپل یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر اس سے پہلے یہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ ایکسٹریکٹ کرنے کی، پھر بعد میں آپ کو انہیں کو اسی طرح ہی آپ دوبارہ لیب میں جوڑ لیں گے. ٹھیک. اس کا ایک اور الٹرنیٹو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی مارکنگ کر دیں، لیکن فگر اس کی آپ نے پکچر لازمی لینی ہے. ٹھیک ہے. بیفور ایکسٹریکٹنگ دا سیمپل، کیونکہ بعض دفعہ اوپر نیچے ہوگے، ٹھیک، تو وہ پھر بڑی پریشانی ہوگی اسے بعد میں لیب میں اسے دوبارہ ادھر اورینٹڈ پیسٹ کرنے میں. تو اس کے میں ایک شارٹ ٹرک یہ ہے کہ آپ اس کے میجر یہاں پر سیمپل لے لیں، اور ان کو جو ہے فردر جس ٹائم آپ لیب میں جائیں گے تو لیب میں جو آپ کے پاس سکون بھی ہوگا اور آپ کے پاس سارے کے سارے جو ہے اکوپمنٹ بھی ہوں گے، تو فردر آپ کی اس کی جو شارٹ سیمپل میں آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ کر دیجیے گا.
وہی اس نے کہا کہ کارنرز یوز کریں کسی بھی سیکشن کے، وہ ایکسٹریکشن میں جو ہے وہ بڑے ایزی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. کنٹیمنیشن جو ہے اس میں نہ ہو، ٹھیک ہے. ہائی ریزولوشن سیمپلز میں آپ جو ہے کنٹیمنیشن کو آپ اوائڈ کریں. تو بیسٹ اس نے یہی کہا کہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے سیمپل جو ہے وہ بیس سے لینا شروع کریں، ٹھیک ہے. بیس سے آپ اسے توڑنا شروع کریں. اوپر سے توڑیں گے آپ تو آپ جو ہے وہ وہاں پہ راک سا وغیرہ یوز کریں تو اس کا بورا سارا نیچے گرے گا، ٹھیک ہے، گریوٹی کے تھرو. لیکن اگر آپ نیچے سے اوپر سیمپلنگ ایکسٹریکشن شروع کرتے ہیں تو آپ اس لیے نیچے سے اوڑ کے اوپر تو جاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کنٹیمنیشن سے اوائڈ کرنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ سیمپل جو ہے وہ باٹم اپ لیں، ٹھیک ہے. آپ باٹم سے لیتے جائیں اوپر کی طرف. ٹول جو ہے وہ اپروپریٹ یوز کریں، ان کو کلین آپ اسے کیئرفلی کریں تاکہ اس میں جو ہے وہ کنٹیمنیشن نہ ہو سکے، ٹھیک ہے. اگر آپ ڈرل بٹس وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو بٹوین 10 to 15 mm ڈائی میٹر کی تو پاؤڈر بیگ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پاؤڈر سیمپل چاہیے. تو یہ اس نے کہا کہ یہ ڈرل بٹ یوز کرنا یہ اپروپریٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ آئسوٹوپ اسٹڈی کر رہے ہیں یا جیو کیمیکل انالیسس کر رہے ہیں تو اس میں کنٹیمنیشن کے چانسز بہت ہیں، ٹھیک ہے. یہ واٹر کنٹینٹ یا آپ کے پاس پیلی میگنیٹزم ہے یا پھر آئسوٹوپس یوز کر رہے ہیں تو اس میں کنٹیمنیشن کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. یار یہ آلموسٹ ختم ہونے والا ہے تو بیئر ود می فیو مور منٹس، انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. یہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے، ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے آپ کو سمجھنا مشکل ہو. تو اس کی لیبلنگ جو ہے وہ آپ نے مست کرنی ہوتی ہے. تو لیبلنگ اور پیکنگ کے لیے یہ ہے کہ بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے لوکیلٹی کے نمبر دے دیں، ٹھیک ہے. یا آپ گریڈ نمبر دے رہے ہیں یا پھر آپ اسے لوکیلٹی، جس طرح ہم نے اوپر منوال جو ہے اس میں گئے تھے کھیوڑا میں، سوری یہ کوہستان میں، تو کوہستان میں ہم نے مالی ڈیرا کے جو ہے وہ سیمپل ہم نے اسے M1 M2 کے ساتھ دے دیا تاکہ واپس آ کے جس ٹائم آپ کے پاس اگر بڑے پروجیکٹ پہ ہیں ڈفرینٹ گارجز کے آپ کے پاس سیمپل ہیں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ کوڈ ہونا چاہیے. یہ کوڈ آپ کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے، آپ M رکھنا چاہیں، آپ S لکھنا چاہیں، ٹھیک ہے. یا تو آپ اپنی مرضی کا کوڈ کر دیں یا پھر آپ اسے پھر گریڈ ریفرنس دے دیں، ٹھیک ہے. تو another possibility یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈیٹ اور پارٹ آف دا ڈیٹ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہائی ریزولوشن اسٹڈی میں جس ٹائم آپ کر رہے ہوں گے تو ہنڈریڈ آف سیمپلس ہوتے ہیں کلیکٹڈ، تو ان کو جو ہے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس کو لازمی نمبرنگ کریں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرٹیکولر اسٹیٹیگرافک ہائٹس وغیرہ بھی یوزفل ہو سکتی ہیں. ایبریویشن آف دی ایج آف دا سیمپل بھی آپ کر سکتے ہیں، ایز پر سلیڈین یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ BS یوز کر سکتے ہیں، اس کی لیتھولوجیکل نیم وغیرہ اگر آپ اس کے ساتھ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کیبرا سینڈ اسٹون میں سے لے رہے ہیں تو آپ KS اسے ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فسون میں کر رہے ہیں تو KH ڈال دیں اسے سیمپل. تو یہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ سیمپل کوڈ دینا یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے، جو آپ کو بعد میں یاد رہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو سیمپل بیگ وغیرہ جو ہے اس کو اس میں پیک کر کے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اب جتنی آپ کی رائٹنگ ہے یہ بعد میں آپ نے اسے اگر سیمپل بیگ میں نہیں رکھا ہوا تو ہم موسٹلی ٹرنک میں ہی پیچھے رکھتے ہیں گاڑی کے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسکریچ اپ ہو کے تو وہ اس کی رائٹنگ وغیرہ ریموو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اپروپریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر سیمپل نمبر ریکارڈ کریں، کراس ریفرنسنگ ان نوٹ بک، ٹھیک ہے. لوکیشن کا مطلب GPS کی ریڈنگ. تو اس کے علاوہ اگر وہ اورینٹڈ ہے کہ نہیں ہے یہ بھی آپ لکھتے ہیں، ٹھیک. راک کی ٹائپ کیا ہے یہ اپنے پاس جو آپ ریکارڈ میں آپ اسے یوزفل انفارمیشن لکھ رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ایسوسیٹڈ سیمپل کہ یہ سیریز میں وہاں پہ اسی ایریا میں اگر آپ کیوڑا کے ہی سینڈ اسٹون کے ہی آپ کے پاس 6 سیمپل ہیں تو وہ ایسوسیٹڈ سیریز سیمپل یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پیکنگ کے لیے چیز کیا ہے کہ ایک تو یا تو آپ کلنگ فلم یا پھر شرنک ریپ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فراجائل جو آپ کے پاس ہوتے ہیں نا فاسلز یا مڈ سٹونز وغیرہ ہے تو ان کے لیے یہ آپ کے پاس ایڈوانٹیج دیتا ہے، ٹھیک ہے.
تو انہیں آپ فلم وغیرہ جو ہوتی ہے کلنگ فلم، یہ میرا خیال ہے جیسے فوڈ ریپنگ فلم نہیں ہوتی، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو وہ آپ اس کا جو موئسچر ہے سیمپل کا allowing it to dried out under controlled condition. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ڈرائی آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ بریک اپ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اسی ہی فلم کے اندر ہی رہے گا. پیپر آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیلیکیٹ سیمپلز کے لیے، پیکنگ کے لیے. تو وہی اس نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ پیپر کا یہ ہے کہ سیمپل بعض دفعہ جو ہے کہ جیو کیمیکل انالیسس کے لیے جب آپ یوز کر رہے ہیں تو پرٹیکولرلی آرگینک کاربن انالیسس کے لیے، ٹھیک ہے، کہ پیپر جو ہے وہ آپ کا آرگینک ہے، وہ پلانٹ سے بنتا ہے، تو اس کیسز میں اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ ویٹ سیمپل ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اخبار کا کیا حال ہوتا ہے ویٹ ہو تو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ کنٹیمنیشن ہو سکتا ہے. پولیتھین بیگ جو ہے ایک گڈ پریکٹس ہے، بٹ ایچ سیمپل انٹو اے نیو بیگ. ٹھیک ہے، یہی نہیں کہ آپ نے ایک بڑا سا تھیلا لیا اور اسی میں 5-6 سیمپل آپ نے ڈال دیے. تو کراس کنٹیمنیشن سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو پولیتھین بیگ جو ہیں انہیں آپ جو ہے یوز کریں اور ہر سیمپل کے لیے علیحدہ یوز کریں. اس کے اوپر آپ جو ہے لیبل وغیرہ لگا دیں. ٹھیک ہے، ہم کرتے کیا ہے کہ ایک پولیتھین بیگ میں اسے ڈال دیتے ہیں، پھر اس بیگ کو ہم ریپ آؤٹ کر کے، ٹھیک ہے، اس کے گرد ہم جو ٹیپ ہوتی ہے نا، ایک لائک پیپر ٹیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے گرد لپیٹ دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم کوڈ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کوڈ جو ہم آئیڈیلی فیلڈ میں یوز کرتے ہیں کہ ایک ہم نے راک سیمپل کے اوپر کوڈ ہوتا ہے، پھر ایک جو ہے اس کے جو پلاسٹک بیگ ہے اس کے اوپر کوڈ لکھ دیتے ہیں، پھر جو اوپر اس کے اوپر جو ہے نا پیپر ٹیپ روٹیٹ کر کے تو اس کے اوپر ہم کوڈ لکھ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ہم جو عام جو نہیں ہوتی پیسے جوڑنے والی ٹیپ ہوتی ہے، کلیئر ٹیپ، وہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، تاکہ کوشش کریں کہ اگر اب جیسے آپ کوہستان سے ایبٹ آباد تک ٹریول کر رہے ہیں تو اچھا خاصا ڈسٹینس ہے اور ماؤنٹینس ایریا ہے، روڈوں کی حالت بعض دفعہ خراب ہوتی ہے، تو آپس میں رگڑنے کی وجہ سے وہ جو ہے نا، تو آپ کے پاس اس میں جو سیمپلز کے بنتا ہے آپ اس کا کوڈ وغیرہ نہ مس ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ ایلومینیم فائل یوز کر سکتے ہیں، گلو یوز کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی میٹل ہو یا ووڈ کو آپ سیمپل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس میں پورس سیمپل ہے وہ بعد میں ٹوٹ سکتا ہے، تو اس میں آپ گلو کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جو پوروسٹی ہے، جس طرح اسپونجی قسم کا کوئی میٹیریل ہے، کوئی سیمپل ہے، تو اس میں آپ گلو کو پانی میں ڈال کے مکس اپ کر کے اس میں سے اگر موو کریں گے تو آبویسلی ان کے درمیان جو ہے جو جتنا پورس ہوگا اتنے اس کے چانسز ہے کہ وہ بریک اپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی پورٹس کو اگر آپ گلو سے فل اپ کر دیتے ہیں تو وہ اس کی ایک اسٹرینتھنگ کنڈیشن دے دیتا ہے. ٹھیک، لیکن گلو کا آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے، تو وہ بعد میں آپ اپنے ریزلٹ سے اسے ایکسٹریکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. مارکر پینس وغیرہ اسے آپ مارک کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ہوں جو پرماننٹ ہوں. فائنل میں یہ ہے کہ ایکسٹریکشن آف دا سیمپلز، تو وہی اس نے کہا کہ اس کے لیے اسکل کی نیڈیڈ ہوتی ہے. You need just a small sample, tapping of the edge of a bed with the flat end of the hammer easily works. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسمال سیمپل چاہیے تو اگر اس کے فلیٹ اس کے ساتھ فیس کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے، پوائنٹی فیس کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ آپ کو سپلنٹر وغیرہ دے رہا ہوتا ہے. لارجر سیمپل کے لیے اس نے کہا کہ آلریڈی اس کے کوئی ویکنیس بیڈنگ پلین کے along یا جوائنٹس کے along آپ چاہیں وہاں پر آپ جو ویک زونز ہوتے ہیں اس کو موسٹلی ایکسیس کیا کریں. ٹھیک ہے، وہاں پر سے آپ اس کے سیمپل وغیرہ جوائنٹ میں آپ چیزل یا پھر ہیمر کی اس کے جو پوائنٹ ہی ہے جب وہ ڈال کے آپ اسے لیور آؤٹ کریں گے تو وہ نکل آئے گا. تو جو فاسلز ہیں اس کے لیے آپ کو ہم نے جب فاسل والا چیپٹر کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ بیڈنگ پلینز کے along ملتے ہیں، جو ویک زونز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی کالونیز بنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس کو سپلٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے لیے ایک آپ کے پاس جو ہے نا ہیمر اور جو ہے وہ پاس جو بڑا بدان ٹائپ نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی سیمپل وغیرہ ہو، سوری وہ اکوپمنٹ ہو جس سے وہ آپ اس کی بیڈنگ پلین کو آپ چیر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہی اس کا اکوپمنٹ وغیرہ کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے اس کا کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں
رॉक्सा वगैरह भी यूज कर सकते हैं.